کہتے جی کہ ہم کچھ دوستوں نے مل کے ایک مکان کرائے پہ لیا ہوا ہے، ہر مہینے کا کرایہ ایڈوانس جمع کراتے ہیں۔ اس مہینے میں ہمارے ایک ساتھی فوت ہو گئے ہیں، بہرحال اس کا حصہ جو ہے وہ اس کا حق ہے، واپس کرے، کیوں اس نے مکان استعمال ہی نہیں کیا، وہ تو استعمال کرنے سے پہلے فوت ہو گیا، تو وہ واپس لے کر اس کے وارثوں کو دے دیں۔ اگر غیر مسلم مرد اور عورت کی شادی ہو، بعد میں عورت اسلام قبول کرے، جب نکاح ہوا ہی نہیں تو باقی کیا رہے گا؟ کافر کا اور مسلمان کا نکاح تو نہیں ہوتا، ہاں ایک اہل کتاب کا نکاح ہوتا، اس سے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن جب حکم آ گیا کہ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ، مشرکین سے کبھی نکاح نہ، تو وہ تو نکاح ہوا ہی نہیں ہے، تو بعد میں کیا ہے؟ اسلام قبول کیا، توبہ کریں، دوبارہ نکاح کریں۔ کہتے جی کہ شادی سے پہلے لڑکی کا دوسرے لڑکوں سے غلط رشتہ رہا ہے، شادی کے بعد بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی ہے، تو ایسی دونوں صورتوں میں کیا کریں؟ یا تو وہ سچی پکی توبہ کرے، اللہ بھی معاف کرے، تم بھی معاف کرو، آئندہ کنٹرول کرو، کیونکہ یہ بری عادت ایسی ہوتی ہے کہ نعوذ باللہ پھر آدمی اس سے باز نہیں آتا، وہ ہر حال میں وہ نہیں چھوٹتی، الا اللہ ہدایت دے، ورنہ جس لڑکی کا حرام پہ ناڑا کھل گیا نا، وہ کبھی نہیں بند ہوگا، وہ ہمیشہ ہی منہ کالا کرتی رہے گی۔ یا پھر دوسرا حال یہ ہے کہ ایسی عورت کو طلاق دے دو، جب تمہیں پتہ تھا کہ لڑکی کا لوگوں سے تعلق ہے، تم نے شادی کی کیوں؟ شادی کے لیے الطیبات للطیبین، پاکیزہ مردوں کو پاکیزہ عورتیں ڈھونڈنی چاہیے۔ نماز پڑھتے وقت خانے کعبہ کو دیکھنا نہیں، سجدے کی جگہ پہ نظر رکھو، نماز بندگی ہے، عاجزی ہے، تذلل ہے۔ نہاتے وقت وضو ہو جاتی ہے واش روم میں ننگا جسم و مرد یا عورت کا، تو جب غسل ہو جاتا ہے تو وضو کیوں نہیں ہو جاتا؟ یعنی جو بڑی چیز ہے وہ تو ننگے ہو جاتی ہے، وضو نہیں ہوتا، یہ عجیب عقل ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ غسل سے پہلے وضو کرے، پھر غسل کرے تو وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ عمرہ 15 یا 30 دن کے لیے میاں بیوی آتے ہیں، احرام اتارنے کے بعد، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں، کیونکہ مکے میں ملنا منع ہے، تو جو بچے پیدا ہوتے ہیں اوپر سے گرتے ہیں۔ کوئی عجیب بات ہے، کیا ہے بھائی؟ جب عمرہ کا احرام ختم ہو گیا، تمہاری بیوی ہے، حلال ہے، بس ختم ہو گیا، وہ تو احرام کی حالت میں حرام تھی نا۔ اصل میں بیچارے یہ بھی کیا کریں، زمزم میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے نا، اس لیے یہ مجبور ہوتے ہیں بیچارے۔ ایک آدمی نے مجھے ٹیلی فون کیا، کہتا ہے جی میں نے آپ سے، پتہ نہیں کب، کوئی 2-3 سال پہلے کی بات کرتا ہے، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ مجھے کوئی دوائی بتائیں، میں بڑا کمزور ہو گیا ہوں، میں بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، تو مجھے خطرہ ہے کہ جب میری بیوی مجھ سے مطمئن نہیں ہوگی تو گناہ کرے گی، تو آپ نے مجھے ایک دوائی بتائی تھی، وہ دوائی میں نے 1 مہینہ استعمال کی، اب میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میری بیوی تنگ آ گئی، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا وہی دوائی بیوی کو بھی کھلاؤ، پھر انشاءاللہ دونوں کا کام برابر ہو جائے گا۔ مجھے خود بھول گیا، اس سے پوچھتا کہ یار وہ دوائی کیا تھی، مجھے تو یاد ہی نہیں نا، کسی نے کہا، ہم نے بتا دیا جو منہ میں آیا۔ تو کبھی کبھی اللہ فقیروں کی بھی لاج رکھ لیتے ہیں، اس میں شفا ہو جاتی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت جندو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ان کے بعد جو آتے نا جی میری بیوی بیمار ہے جی، اچھا اس کو گاجریں کھلاؤ۔ کوئی اور آ جاتا، اچھا اس کو مولی کھلاؤ۔ کوئی اور آ جائے اس کو شلغم کھلاؤ۔ کوئی اور آ جائے اس کو آم کھلاؤ۔ بس کوئی لفظ بتا دیتے۔ اللہ کی شان ہے، جو فرماتے تھے اسی میں اللہ نے شفا رکھی ہوئی۔ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی زبان کو ضائع نہیں کرتے۔ کلندر ہر سے گوئے دیدہ گوئے، اس کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکد دونوں کا طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ طواف کرتے وقت آہستہ یا دوڑنا منع ہے، آہستہ چلیں، آرام سے چلیں۔ نماز عصر یا عشاء یا مغرب کی تیسری رکعت میں امام قرات نہیں کرتے ہیں تو ہمیں بھی خاموش رہنا چاہیے۔ وہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن آہستہ پڑھ رہے ہیں، چونکہ حضور کی حدیث ہے کہ جس کا امام ہو، امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تو یہ جانتا ہوں کہ مفتی صاحب کے بیٹے ہیں، وہ خود مفتی صاحب بہت بڑے عالم تھے، میرے استاد تو نہیں تھے لیکن استادوں کی جگہ پر تھے، اور یہ بھی ان کے بیٹے ہیں، بڑے عالم ہیں۔ باقی سیاست جانے، تم جانو، تمہارا کام جانے۔ ہم تو وہ بات بتائیں گے جو ہم جانتے ہیں۔ آپ اگر مجھ سے سیاسی بات پوچھیں گے تو مجھے اس کا کیا پتہ ہے۔ کہتے ہیں جی کہ آپ کا اپنا مسلک بتا دیں، اگر اتنے عرصے میں آپ کو سمجھ نہیں آیا تو بتانے سے بھی نہیں آئے گا۔ مجھے کیا ضرورت ہے آپ کو بتانے کی؟ اتنا عرصہ گزر گیا، ابھی تک تمہیں پتہ نہیں لگا کہ زلیخا مرد تھی یا عورت تھی؟ وہ کسی نے استاد سے پڑھی تھی نا، یوسف زلیخا، جب کتاب ختم ہو گئی تو شاگرد بڑا شوق سے، استاد زلیخا عورت تھی کہ مرد تھی؟ انہوں نے کہا ایسے شاگرد ہوں تو مجھے پڑھانے پر بھی افسوس ہے، کتاب ختم ہو گئی تمہیں ابھی تک پتہ نہیں لگا کہ زلیخا عورت تھی یا مرد تھی۔ ساری زندگی گزر گئی، کتابیں چھپ گئیں، لائیو پہ روزانہ درس سنتے تمہیں پتہ نہیں لگا، تو مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔